بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری زمزم کے حوالے سے کہ زمزم کے کیا فوائد ہیں اور حدیث شریف کے اندر اس کے متعلق کیا روایت موجود ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لمن شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے تو وہ مقصد اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم تجربات آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں جو علماء مشائخ نے جو ہے کیے تھے اور ان کو اس حدیث کے جو روح سے فائدہ حاصل ہوا تھا اور ان کو مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ دیکھیں ابن خزیمہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے ماء زمزم لمن شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے تو اس مقصد میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی زمزم کا پانی پیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت نے میرے اس مقصد کو قبول فرمایا اور میری دعا کو جو ہے کامیابی سے قبولیت عطا فرمائی۔ دوسری جو ہے وہ امام بغدادی، خطیب بغدادی جو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ وہ جب حج کے اوپر گئے تو انہوں نے 3 مرتبہ زمزم کا پانی پیا اور انہوں نے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی کہ میں جو ہے تاریخ بغدادی بغداد کے اندر پڑھاؤں۔ دوسری انہوں نے دعا یہ مانگی کہ مجھے جو ہے جامع منصور میں حدیث لکھنے کا موقع ملے، جامع منصور میں حدیث لکھواؤں۔ اور تیسری انہوں نے دعا یہ مانگی کہ میری قبر جو ہے وہ بشر حافی رحمہ اللہ کے برابر میں میری قبر ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں اور اسی حدیث کی روح سے انہوں نے دعائیں مانگی تھی، یعنی زمزم کا پانی پی کر یہ مقصد کے تحت دعائیں مانگی، اللہ نے اپنے فضل سے دعائیں قبول فرمائی۔ تیسرا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم کا پانی پیا اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے جو ہے اس تیر اندازی کے فن میں مجھے مہارت عطا فرمائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی پی کے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو جب وہ 10 تیر پھینکتے تھے تو 9 تیر ان کے نشانے کے اوپر لگتے تھے۔ پھر ابو عبداللہ کی طرف آتے ہیں۔ ابو عبداللہ جو ہے یہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے تصنیف کے معاملے میں بہترین فرما دیں۔ تو یہ دعا ان کی مقصد میں جو ان کا جو مقصد تھا وہ قبول ہوا، اللہ تعالیٰ نے فضل سے اپنا کرم کیا اور یہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین مصنف بنے اور ان کی کتابیں جو تصنیف کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھیں۔ پھر ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ زمزم کا پانی پیا۔ ایک مرتبہ میں نے زمزم کا پانی پیا حج کیا تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حافظ الحدیث بنا دیجیے امام ذہبی رحمہ اللہ کی طرح۔ تو دوسری مرتبہ جب مجھے موقع ملا حج کرتے وقت تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ان سے بھی آگے بڑھا دیجیے حافظ الحدیث میں، انہیں حفظ حدیث کے معاملے میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا اور ان کا جو حدیث کے معاملے میں بڑا کام ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حدیث ہے زمزم کے متعلق، اس میں اس کا بھی کردار کسی حد تک موجود ہے۔ پھر امام ابن الجوزی کے متعلق رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ مختلف امراض کے لیے انہوں نے دعا مانگی۔ کوئی مرض ان کو لاحق ہوا، انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ فلاں مرض سے مجھے نجات عطا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اسے نجات دی۔ پھر ان کو کوئی دوسرا مرض لاحق ہوا، انہوں نے زمزم کا پانی پیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما دیجیے، شفا عطا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ نے زمزم کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح مختلف دیگر علماء نے بھی اپنے مقاصد کے لیے زمزم کا پانی پی کر دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھی اور ان کو جو ان مقاصد کے اندر پورا فرمایا۔ لہٰذا ہماری جو بھی بڑے بڑے مقاصد ہیں جن کو جو ہے ہم لے کر پریشان ہوتے ہیں، تو جب بھی ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں تو وہاں زمزم کا پانی پینے کے بعد نیتیں کرنے میں جو ہے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑیں۔ بسا اوقات کوئی پریشان ہوتا ہے میرے بچے کی پڑھائی کے حوالے سے کہ اس کا جو ہے دماغ تھوڑا سا کمزور ہے تاکہ اس کو علم زیادہ حاصل ہو، تو وہ زمزم کا پانی پلائے بچے کو اور ان کے لیے دعا مانگے، ان کو پلائے، آپ خود بھی پیے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ یہ کوئی دوسری مصیبتیں ہیں، دوسرے مقاصد ہیں آپ کے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے لیے لے جائیں اور یہ سعادت والا سفر جو آپ کو نصیب کریں، تو وہاں آپ زمزم پی کر اپنے تمام مقاصد کے لیے دعائیں ضرور مانگیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کی کیسے مقاصد کو پورا فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔